بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آپ دوستوں کو پتہ ہے کہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ پچھلی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن کے اندر موجود ہوگا۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے لگے ہیں وہ ہے برکات نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ برکات نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بلا واسطہ اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور پیدا کیا، پھر اسی نور کو خلق عالم کا واسطہ ٹھہرایا اور عالم ارواح ہی میں اس روح سراپا نور کو وصف نبوت سے سرفراز فرمایا۔ چنانچہ ایک روز صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کی نبوت کب ثابت ہوئی؟ آپ نے فرمایا میں اس وقت نبی تھا جبکہ آدم کی روح نے جسم سے تعلق نہ پکڑا تھا۔ بعد ازاں اسی عالم میں اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی روحوں سے عہد لیا۔ وہ عہد جو ہے وہ قرآن کریم میں کچھ یوں بیان کیا گیا ہے۔ ایک آیت کریمہ ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور جب لیا اللہ نے اقرار پیغمبروں کا، البتہ جو کچھ میں نے تم کو دیا کتاب و حکمت سے، پھر آیا تمہارے پاس رسول سچا کرنے والا اس چیز کو کہ تمہارے ساتھ ہے، البتہ تم ایمان لاؤ گے اس پر اور البتہ مدد دو گے اس کو۔ کہا خدا نے کیا اقرار کیا تم نے اور لیا اس پر عہد میرا؟ کہا انہوں نے اقرار کیا ہم نے۔ فرمایا خدا نے تم گواہ رہو اور میں تمہارے ساتھ گواہوں سے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و امداد کا اقرار اگر کسی نے کر لیا پچھلے انبیاء کرام میں سے، تو نور محمدی کے فیضان سے ان روحوں میں وہ قابلیتیں پیدا ہو گئیں کہ دنیا میں اپنے اپنے وقت میں ان کو منصب نبوت عطا ہوا اور ان سے معجزات ظہور میں آئے۔ ایام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے خوب فرمایا، جس کا ان اشعار کا وہ عربی کے اندر ہے، ان کا ترجمہ کچھ جو یوں بنتا ہے کہ معجزے جتنے لائے تھے رسولان کرام، لڑ اسی کے نور سے جا ملتی ہے سب کے باہم۔ آفتاب فصل ہے وہ سب کواکب اس کے تھے، ظلمتوں میں نور پھیلایا جنہوں نے بیش و کم۔ اس عہد کے سبب سے حضرات انبیاء سابقین علیہم السلام اپنی اپنی امتوں کو حضور نبی آخر الزماں علیہ السلام کی آمد و بشارت اور ان کے اتباع و امداد کی تاکید فرماتے رہے ہیں۔ اگر حضور کی نبوت دنیا میں ظاہر نہ ہوتی تو تمام انبیاء سابقین علی نبینا و علیہ السلام کی نبوتیں باطل ہو جاتیں اور وہ تمام بشارتیں ناتمام رہ جاتیں۔ پس دنیا میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری نے تمام انبیاء سابقین علیہ السلام کی نبوتوں کی تصدیق فرمائی۔ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہ لاتے تو یہ دنیا ہی نہ بنتی۔ اللہ نے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کے لیے یہ ساری کائنات بنائی جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں۔ تو ہم کتنی خوش قسمت امت ہیں کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس دنیا میں جو ہے وہ مشکلات کو آسان فرمائے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے پیغامات پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تو تھا آج کا ٹاپک، برکات نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اطہر کس مٹی سے بنایا گیا، وہ مٹی کہاں سے لائی گئی اور کس طرح اس مٹی کو گوندا گیا۔ تو یہ اگلی ویڈیو کے اندر آپ دیکھیں گے۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔